اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءوا اباهم عشاء يبكون قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا وما كنا صادقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آج کی اس مجلس میں آیت نمبر سورہ یوسف کی آیت نمبر 17 سے 20 تک یہ کل 4 آیتیں ہوں گی جو آج کی مجلس میں ہمیں سمجھنا ہے۔ ہم سن رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، جس کا آغاز حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب سے ہوا تھا۔ حضرت یوسف نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب اپنے بیٹے کا خواب سن کر سمجھ گئے کہ یہ میرا بیٹا اونچی شان والا ہونے والا ہے، چونکہ وہ نبی کا خانوادہ تھا۔ حضرت یعقوب پیغمبر تھے، حضرت یعقوب کے والد اسحاق پیغمبر تھے، حضرت اسحاق کے والد حضرت ابراہیم پیغمبر تھے۔ گویا مسلسل نبیوں کا یہ سلسلہ تھا۔ ظاہر ہے پیغمبر کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض مرتبہ مقام نبوت حاصل ہوتا ہے۔ خواب کے ذریعے گویا یہ اشارہ تھا کہ یہ بچے کی اونچی شان ہونے والی ہے۔ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو سمجھایا کہ اس خواب کو کسی کے سامنے بیان نہ کرنا۔ کسی طرح یہ خواب کی بھنک یا ان کو احساس ہو گیا، بھائی دشمن بن گئے، سگے بھائی ایک باپ کے بیٹے۔ ان بھائیوں نے حضرت یوسف کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور لے کر چلے اور باپ کو منایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بتایا بھی کہ دیکھو اس بچے کے بارے میں مجھے ایک حزن ہے اور ایک ڈر ہے۔ حزن یہ ہے، غم یہ ہے کہ جب بچہ یہ میرے سے دور ہو جاتا ہے میں غم زدہ ہو جاتا ہوں، اور مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ اگر اس بچے کو جنگل لے کر جائیں گے تو کہیں بھیڑیا اس بچے کو کھا نہ لے۔ حضرت یعقوب کو انہوں نے اطمینان دلایا، یہ ہمارا بھائی ہے، ہم ایک جماعت ہیں اور ہم 10 کی تعداد میں ہیں، بھیڑیا کیسے کھا سکے گا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب کو منع کر کے ان 10 بھائیوں نے حضرت یوسف کو لے کر گئے۔ جب تک حضرت یعقوب نظر آ رہے تھے تب تک تو بڑا پیار کر رہے تھے۔ جیسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نظر آنے سے نظروں سے اوجھل ہو گئے، جس بھائی کے کندھوں پر بیٹھ کر حضرت یوسف کو لے جایا جا رہا تھا اس نے اٹھا کر پٹک دیا، دوسرے نے اٹھایا اور گرا دیا۔ حضرت یوسف کی عمر ہی کتنی تھی، 7 سال کی تقریباً عمر تھی۔ وہ اپنے بھائیوں کو آواز لگانے لگے اور کہنے لگے تم نے میرے باپ سے وعدہ کیا، حفاظت سے لے جانے اور پہنچانے کا وعدہ کیا، اور تم مجھے ستا رہے ہو اور تکلیف دے رہے ہو۔ پھر حضرت یوسف نے اپنے بڑے بھائی کو آواز دیا۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا اور بھائی آپس میں الجھ گئے کہ اس بچے کا کیا کرنا چاہیے۔ بڑے بھائی نے سمجھایا کہ دیکھو بچے کو چھوڑ دو، اس کو قتل مت کرو۔ جب بڑے بھائی نے بتایا کہ قتل نہ کرو تو یہ 9 بھائی مل کر بڑے بھائی کے بھی دشمن بن گئے۔ اگر تو ہمارے ساتھ نہیں رہے گا، مطلب یہ ہے کہ تجھے بڑائی چاہیے اور میں ہمارے باپ کی نظر میں محبوب بننا چاہتا ہے، اس لیے جیسے ہم یوسف کو ختم کریں گے تجھے بھی ختم کر دیں۔ تو بڑے بھائی نے یہ تیور دیکھ کر کہا ٹھیک ہے، اپنے بھائی کو قتل تو مت کرو، کسی کنویں میں ڈال دو۔ تو ان بھائیوں بڑے بھائی کی رائے کو سامنے رکھ کر ان بھائیوں نے کنویں میں ڈال دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن تک کنویں میں تھے۔ بڑے بھائی یہودا جو تھے وہ کھانا لاتے تھے اور ڈول کے ذریعے نیچے پہنچاتے تھے۔ اللہ کی یہ مہربانی تھی کہ جیسے حضرت یوسف کنویں میں گرے، حضرت ایک تاریخی روایت کے مطابق اللہ نے
حضرت جبرائیل کو بھیجا، جاؤ ان کی حفاظت کرو، ان کو پکڑو، ان کو بٹھاؤ۔ تو کنویں میں بڑا اندھیرا تھا، 3 دن تک اندازہ کریں اس کے گھنٹے اگر کاؤنٹ کیے جائیں تو اندازہ کریں کہ ایک تنہائی میں آدمی کتنی دیر تک رہ سکتا، اور وہ تو بچہ ہے، 7 سال کی عمر ہے۔ یہودا 3 دن تک کھانا پہنچاتے رہے۔ تیسرے دن جب کھانا پہنچائے ہیں، اندر سے آواز نہیں آئی۔ یہودا گھبرا گئے کہ بچہ کہاں گیا، تو کہاں گیا؟ اس میں کنویں میں بچے کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ تو اس یہودا نے جا کر اپنے بھائیوں کو بتایا کہ یوسف کی آواز نہیں آ رہی۔ تو سارے 10 بھائی پھر تلاش میں نکل گئے اور آئے، دیکھا کنویں میں بہت دیر تک آواز لگائی، یوسف کہاں ہو تم؟ حضرت یوسف کی تو آواز نہیں آئی، مگر خدا کا نظام چلا تھا۔ ایک ملک شام سے قافلہ مصر جا رہا تھا۔ اب دیکھیے اللہ کا کیسا نظام ہے، اللہ حفاظت کرنے پر آئے کیسے حفاظت کرتے ہیں، اس کے لیے کیسا نظام چلاتے ہیں۔ ایک قافلہ نکلا ہوا ہے ملک شام سے، جس کو آج ہم سیریا کہتے ہیں، اور وہ جا رہا ہے مصر، جس کو آج کل ہم ایجپٹ کہتے ہیں۔ سیریا سے جانے والا قافلہ ایجپٹ کو راستہ بھٹک گیا۔ ہماری نظر میں اتفاقی طور پر راستہ آدمی بھٹکتا، مگر خدا کے نظام میں کوئی چیز اتفاقی نہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں اتفاقاً آپ کی ملاقات ہو گئی، یہ ہمارے درمیان تو اتفاقی چیز ہو سکتی ہے، خدا کے نظام میں کوئی چیز اتفاقی نہیں۔ اتفاقی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ قافلہ راستہ بھٹک گیا، بھٹکتے بھٹکتے وہاں پہنچا جہاں حضرت یوسف کا کنواں تھا، اور وہاں پہنچنے کے بعد ان کو پانی کی ضرورت ہوئی، اور انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا، ایک نیک بھلے آدمی کو بھیجا، جاؤ بھائی پانی تلاش کرو، کہیں کنواں مل جائے۔ تو اس نے ڈول ڈالا۔ اب ڈول میں حضرت یوسف یہ سمجھے ہوں گے کہ بھائیوں کو ترس آ گیا، انہوں نے ڈول اتارا، اب تک تو کھانا اترتا تھا۔ تو حضرت یوسف اس ڈول میں بیٹھے تو پانی کھینچنے والے نے اوپر سے پانی کھینچا ہوگا تو ڈول وزنی لگا۔ ارے بھائی یہ تو وزنی ہے، اس میں ہے کیا؟ بہت زور سے ڈول کھینچا گیا تو ایک خوبصورت بچہ ملا۔ اب یہ قافلہ تھا، اس زمانے میں غلامیت کا دور بھی تھا، انسان بیچا جاتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی انسانیت پر ایک ایسا بھی دور گزرا ہے جب انسان انسان کو بیچتا تھا، انسان انسان کو خریدتا تھا۔ یہ جانور کو خریدا جاتا ہے اور بیچا جاتا ہے، کیا انسان بھی خریدا جائے اور بیچا جائے؟ یہ اسلام کی دنیا پر یہ احسانات میں سے ایک بڑا احسان ہے کہ آخری نبی اس دنیا میں آنے کے بعد جو ریولوشنز آئے ہیں، انقلابات آئے ہیں، ان انقلابات میں سے ایک بڑا انقلاب دنیا سے غلامیت کا خاتمہ ہو گیا۔ ورنہ آج بھی افریقہ کے علاقوں میں، دنیا کے بہت سے علاقے آج بھی ہیں، پسماندہ علاقہ، غربت سے جونجتے علاقے، وہاں بھی انسان انسان کو بیچتا ہے۔ لیکن دنیا میں رسول اللہ کے آنے کے بعد غلامیت کا خاتمہ ہوا۔ تو حضرت یوسف کے زمانے میں تو انسان بیچے جاتے تھے۔ جیسے قافلے والوں نے یہ دیکھا کہ ایک بچہ اور وہ بھی خوبصورت، بھئی ہم کو تو ہیرا مل گیا۔ جیسے آپ سمندر کے قریب جاتے ہیں اور سیپیاں ڈھونڈتے ہیں، آج بھی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کھل جا تقدیر۔ اب ظاہر بات ہے سیپیاں تلاش کرتے ہیں کہیں موتی مل جائے۔ اس قافلے کو وہ بچہ مل گیا، یہ انہوں نے سوچا کہ ہماری تو قسمتیں بدل گئی، اب مصر جا رہے ہیں، مصر میں اس کو بیچیں۔ انہوں نے اس کو چھپایا۔ اب ہوا یہ کہ قرآن مجید نے اس مضمون کو بڑے پیارے انداز میں سنایا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ حضرت یوسف کو صبح میں لے کر گئے تھے، شام ہونے تک یہ آپس میں لڑتے رہے اس بچے کا کیا کریں گے۔ آخر کار کنویں میں ڈال کر شام ہوتے ہوتے یہ بھائی باپ کے پاس پہنچے۔ اب امیجن کیا جا سکتا ہے کہ حضرت یوسف کے 10 بھائی یوسف کو تو لے گئے تھے، اب خالی آئے ہیں، اپنے باپ کے سامنے کیسے اپنے آپ کو ظاہر کریں۔ ہمیشہ غلطی کرنے والا آدمی بڑا بھولا بنتا ہے۔ اب روتے ہوئے آئے ہیں، اور روتے ہوئے آئے ہیں اور باپ کے سامنے رو رہے ہیں۔ پہلے تو ابا یعقوب گھر میں بیٹھے ہوئے،
بچوں کے رونے کی آواز آئی کہ میرے بچے رو رہے ہیں کیوں، کیا حادثہ پیش ہوا، کیا ہوا بھائی تمہیں؟ اندر سے ایک آواز آئی۔ پھر حضرت یعقوب کی زبان سے یہ آواز نکلی، کہیں یوسف کو تو کچھ نہیں ہوا؟ یعنی پہلے سے جس چیز کا ڈر ہوتا ہے آدمی وہی بات کہتا ہے۔ بچے آئے اور آ کر انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے، قالوا یا ابانا، ابا جان، انا ذهبنا نستبق، ہم گئے وہاں اور آپس میں دوڑ رہے تھے، یوسف تو چھوٹا تھا، وترکنا یوسف عند متاعنا، ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، فاکلہ الذئب، بھیڑیے نے اس کو کھا لیا۔ اب دیکھیے جھوٹ، انسان غلطی کرتا ہے اور پھر اس پر غلطی کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولتا، اور مگر ترتیب یہ ہے کہ بدبو ہوتی ہے، خوشبو ہوتی ہے، بدبو چھپ نہیں سکتی، خوشبو دب نہیں سکتی، نیک عمل کا بھی اظہار ہو جاتا ہے، برے عمل کا بھی کھلے عام اعلان ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں دنیا کتنا چھپائے، انسان کی حقیقت کبھی چھپتی نہیں۔ باپ کے سامنے رو رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایک بھیڑیے نے کھا لیا، اور پھر باپ سے کہہ رہے ہیں وما انت بمؤمن لنا، آپ ہماری بات پر بھروسہ نہیں کریں گے، ولو كنا صادقین، اگرچہ ہم سچے ہو، وجاءوا على قمیصه بدم كذب، جھوٹا خون لگا کر کے حضرت یوسف کے قمیص پر لگا کر لائے تھے، یعنی حضرت یوسف کو لباس بھی اتار دیا تھا۔ یعنی کنویں میں تو ٹھنڈک تو ہوگی، 3 دن ایک بچہ ٹھنڈے کنویں میں ہے، اور یوسف علیہ السلام کو جو ڈریس پہنایا گیا تھا ماں نے پہنایا ہوگا، اس ڈریس کو نکالا، تاریخ میں ہے ایک بکری ذبح کر دی اور اس کا خون کپڑے پر لگا دیا۔ خون تو بھیڑیے کا، حضرت یوسف کا بتانا مقصود تھا، وہ جو کپڑے پر خون لگا ہے وہ حضرت یوسف کا نہیں ہے، وہ تو بکری کا ہے، اور آ کر بتا رہے ہیں دیکھو ہم دلیل بتا رہے ہیں، گویا کہ ترک بتانا چاہ رہے ہیں، باپ کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں یہ یوسف کے کپڑے ہیں۔ غور کرنے کی بات یہ ہے، آدمی جب بھی کسی انسان کا قتل کرتا ہے غلطی چھوڑتا ہے، یاد رکھیں اس اصول کو، دنیا میں پہلے بھی اور آج بھی قتل ہوتے ہیں، قاتل کچھ نہ کچھ نشان چھوڑ دیتا ہے، جس سے قاتل کون ہے اس کا پتہ معلوم ہوتا۔ اب یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ 10 بھائیوں کی عقل کہاں گئی تھی؟ حضرت یوسف کا کپڑا ڈریس نکال دیا، بکری کو ذبح کر کے خون لے کر کے جسم کو لگایا۔ وہ بھیڑیا کتنا عقل مند ہے کہ حضرت یوسف کو تو کھا لیا، ڈریس پر ذرا بھی ناخن تک نہیں لگے جانور کے، یعنی عقل ماری گئی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ ڈریس کو دیکھ کر سمجھ گئے، یوسف کو اگر بھیڑیا کھا لیتا یہ کپڑا پھٹا ہوا ہوتا، جس کپڑے پر خون لگا ہوا ہے یہ کپڑا تو ادھر ادھر سے ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہوتا۔ حضرت یعقوب سمجھ گئے یہ ان بھائیوں کی شرارت ہے۔ یہ جو حضرت یوسف کا لباس ہے، ڈریس ہے، یہاں علی قمیصہ بدم کذب، جھوٹا خون قمیص پر لگا کر لائے۔ یاد رکھیں حضرت یوسف کا جو ڈریس تھا، بڑے عجیب قصے آپ کو ملیں گے اسی واقعے میں، 3 قصے تو حضرت یوسف کے ڈریس کے بارے میں ہی ملیں گے۔ ایک قصہ تو یہی کہ بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں اتارا اور جھوٹا خون لگا کر حضرت یعقوب کے سامنے پیش کیا، یہ جھوٹی بات تھی۔ یہ قمیص کا پہلا قصہ ہے۔ دوسرا قصہ اس وقت کا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بیچے گئے، عزیز مصر نے خریدا اور اپنے گھر لے جا گیا، وہاں زلیخا رہتی تھی، حضرت یوسف پر فریفتہ ہو گئی اور اس نے غلط الزام حضرت یوسف پر لگائی، اور حضرت یوسف ایک کمرے میں بند تھے، حضرت یوسف کو کھینچنے کے لیے پیچھے کپڑے کی طرف سے کھینچی۔ یہاں بھی قمیص کا قصہ ہم آگے پڑھیں گے، ایک بچہ گواہی دے گا کہ یوسف صحیح ہیں یا زلیخا صحیح ہے، اس کا پتہ حضرت یوسف کا ڈریس بتائے۔ جیسے یہاں بھائی سچے ہیں یا بھائی جھوٹے ہیں،
یہ ڈریس بتا رہا ہے۔ ایسے ہی زلیخا صحیح ہے یا یوسف صحیح ہیں، حضرت یوسف کا ڈریس بتائے۔ اس بچے نے بتایا تھا اگر یہ حضرت یوسف کا ڈریس سامنے کی طرف سے پھٹا ہے زلیخا صحیح ہے، حضرت یوسف کا ڈریس اگر پیچھے کی طرف سے پھٹا ہے تو حضرت یوسف صحیح ہیں، زلیخا جھوٹی ہے۔ تیسرا قصہ اسی قرآن میں ہمیں حضرت یوسف کے قصے میں سنیں گے۔ حضرت یوسف کی جب جدائی بہت ہو گئی اور حضرت یوسف مصر میں ہیں اور حضرت یعقوب کنعان میں ہیں، کوئی حضرت یعقوب کو خبر نہیں۔ یوسف کی جدائیگی میں روتے روتے حضرت یعقوب کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ جب یہ احساس ہوا کہ ایک زمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو مصر کے جیل سے نکالا، مصر کا بادشاہ بنایا، اور ان کے بھائی غلہ لینے آئے، پتہ یہ چلا کہ یوسف ہیں، تو حضرت یوسف نے اپنا ڈریس نکال کر اپنے 10 بھائیوں کو دیا تھا، جاؤ یہ میرے ابا جان یعقوب کے آنکھوں کے اوپر سر پر ڈال دینا۔ اللہ کی عجیب قدرت تھی کہ یہ پیرہان یوسف، حضرت یوسف کا ڈریس جیسے ہی حضرت یعقوب پر ڈالا گیا، حضرت یعقوب کی نظر آنے لگ گیا۔ یہ 3 قصے تو صرف حضرت یوسف کے لباس کے بارے میں قرآن مجید میں ہی موجود ہیں۔ حضرت یعقوب نے یہ ڈریس دیکھ کر کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تمہارے نفوس نے ایک پلان بنایا تھا، یہ کام کیا ہے، اب میں صرف فصبر جمیل، میں صبر کروں گا اور اللہ سے مدد طلب کروں۔ تم 10 بھائی، وہ ایک بھائی کو تم بچا نہیں سکے، واللہ المستعان علی ما تصفون، جو تم بیان کر رہے ہو وہ صحیح ہے یا غلط ہے مجھے تو پتہ نہیں ہے، میں اللہ سے مدد حاصل کرتا ہوں۔ وجاءت سیارۃ، وہ ملک شام کا قافلہ گزرتے گزرتے اتفاقی طور پر یہاں آیا، فارسلوا واردہم، انہوں نے پانی کی تلاش میں ایک آدمی کو بھیجا، جاؤ پانی لے کر آؤ، فادلا دلوا، اس نے ڈول ڈالا اور ڈول جو نکالا اس نے دیکھا ڈول میں پانی تو نہیں ہے، خوبصورت بچہ ہے۔ اس دیکھنے والے نے دیکھ کر جو جملہ کہا تھا اس کے الفاظ کو قرآن مجید نے کوٹ کیا، قال یا بشرا ھذا غلام، بشارت ہو، خوشخبری ہو، یہ تو بچہ خوبصورت بچہ ہے، یہ تو ایک لڑکا مل گیا۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، انہوں نے اس کو مال غنیمت سمجھ کر چھپا لیا۔ قیمتی چیز جب کسی انسان کو ملتی ہے، انسان کا نیچر ہے، فطرت ہے، وہ چھپا لیتا ہے، گری پڑی چیز کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ جس کی جو چیز ہے، اسلام نے لقطہ اور لقیط کے احکام بیان کیا کہ گری پڑی ہوئی چیز اگر قیمتی ہے اس کی حفاظت تمہارے ذمے ہے، چونکہ تم نے اٹھایا ہے۔ جب تک وہ مالک نہیں آئے گا، مالک کو تلاش کر کے نشانیاں معلوم کر کے تمہیں دینا پڑے گا۔ اگر ایسی چیز ہے، مثال کے طور پر آج کے زمانے میں 10 روپے، کون 10 روپے تلاش کرے گا؟ 2 روپے کون تلاش کرے گا؟ حکم شریعت کا یہ ہے کہ اس کو صدقہ کر دیا جائے، وہ جو صدقہ ہوگا اصل مالک کو اجر و ثواب ملے گا۔ تو ترتیب تو یہی ہے کہ ملی ہوئی چیز کو چھپانا نہیں چاہیے، مگر انسانی یہ فطرت ہے، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، انہوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپایا۔ واللہ علیم بما یعملون، یہ کیا کر رہے تھے بھائی، یہ قافلے والے کیا چاہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کو تو اچھی طرح خبر ہے۔ بھائی کیا کرنا چاہ رہے تھے اللہ جانتا ہے۔ جس نے حضرت یوسف کو کنویں سے نکالا تھا اس کا نام تاریخ میں مالک ابن دعیر ملتا ہے۔ اس نے بھی یہ نیت کیا تھا کہ اس بچے کو میں بیچ دوں گا، اللہ جانتا ہے یہ سب کیا نیت کر رہے ہیں، مگر بندے جو نیت کرتے ہیں وہ نہیں ہوتا، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ یہ بچہ بادشاہ بننے والا ہے، یہ اللہ کے علم میں تھا، مگر یہ بچہ کن دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرے گا، کن مشکل حالات کو جھیلتا ہوا آگے بڑھے گا، یہ سب اللہ کے علم میں تھا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، جب بھائیوں کو یہ پتہ چل گیا ہمارا بھائی کنویں میں نہیں ہے، وہ دوڑتے ہوئے آئے
انہوں نے دیکھا ہمارے بھائی کو قافلے والوں نے چھپا رکھا ہے۔ 10 بھائی آئے، قافلے والوں سے ملا، کہا یہ تم نے کیوں پکڑا اس کو؟ یہ ہمارا غلام ہے۔ غلط بات کہی، بھائی تھا اس کو غلام کہا، یہ ہمارا غلام ہے جو بھاگا ہوا ہے، یہ ہمارے حوالے کرو۔ انہوں نے کہا نہ، ایسے آسانی سے تھوڑی حوالے کرو، تلواریں نکل گئی، مقابلہ کرو گے؟ ظاہر ہے ان بھائیوں کو بھی یہی چاہیے تھا کہ یہ یوسف ہمارے سے دور ہو جائے۔ معاملہ طے ہوا، بھائی بیچو گے ہم خریدیں گے۔ قافلے والوں نے خریدا، سگے بھائیوں نے سگے بھائی کو بیچا ہے۔ یہ کتنا درد انگیز واقعہ، سگے بھائیوں نے سگے بھائیوں کو بیچا ہے۔ کتنی لالچ میں بیچا ہوگا، قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند گنتی کے دراہم میں جو معمولی تھے، ایک سگے بھائی کو بیچ دیا، حسد کی بنیاد پر، جلن کی بنیاد پر سگے بھائی کو چند گنتی کے کوڑی داموں میں بیچ دیا۔ تاریخ میں ہے، عربی زبان میں جو چیز بہت قیمتی چیز ذریعے سے بیچی جاتی ہے اسے وزن سے بتایا جاتا ہے، اور جس چیز کو معمولی قیمت میں بیچا جاتا ہے اس کو کاؤنٹ کے ذریعے بتایا جاتا ہے، معدودہ۔ یہاں کاؤنٹ کا لفظ یوز ہوا، بخس دراہم معدودہ، چند گنتی کے دراہم میں بیچا گیا۔ بعض روایات میں ہے 10 درہم میں بیچا تھا، 2 درہم ایک بھائی کو ملے تھے، یعنی آپس میں انہوں نے تقسیم بھی کر لیا، بھائی 10 درہم ملے، یوسف کو بیچنے کے بعد 2 درہم ایک بھائی کو ملے۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، مگر ان بھائیوں کو اس 2 درہم میں یا 10 درہم میں کوئی رغبت نہیں تھی، ان کا منشا ارادہ کچھ اور تھا، وہ تو اس قیمت سے بھی بیزار تھے۔ یہ ایک نقطہ تو یہاں یہ ملتا ہے کہ حضرت یوسف کے بھائیوں کو ان دراہم میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ مفت کی دولت جب آدمی کو ملتی ہے، بغیر محنت کی کمائی، انسان کو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اس لیے باپ کماتا ہے، وراثت میں جو دولت ملتی ہے آدمی کو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ جو آدمی اپنی محنت سے کماتا ہے اسی دولت کی انسان کو قدر ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم صلی وسلم دائما علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والإکرام۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین والحمد للہ رب العالمین۔